علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم جميعا ما شاء الله. اهلا وسهلا. عساكم كلكم بخير. الحمد لله. الحمد لله. حياكم الله. لعلك بخير. نعم الحمد لله. الله يسلمك. بارك الله فيك. طيب نبدأ درس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد. اما بعد. سب سے پہلے تو ان تمام اسٹوڈنٹس کا بہت بہت شکریہ اور دل سے دعائیں ان کے لیے جنہوں نے ابھی نے واجب منزلی بھیجے. بہت ہی اچھا لگا. بہت محنت کی آپ نے. محمد حسن جاوید نے تو کمال ہی کر دیا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ابو موسیٰ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنا اسائنمنٹ بھیجا ہے. بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو بھی اسی طرح خوش کرے جیسے آپ نے اپنے استاد کو خوش کیا. جزاکم اللہ خیر. اور انس محمد نے بھی ماشاءاللہ محنت کی ہے اور عناوین جمع کر دیے سارے. ایک ایک مثال بھی دیتے تھے تو بہت اچھا تھا آپ کے لیے. لیکن چلیں انشاءاللہ یہ آپ کی پہلی کوشش تھی. بہت بہت شکریہ. تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. اسائنمنٹ آپ کے میں نے بورڈ پہ اپلوڈ کر دیے ہیں تاکہ کوئی بھی ان سے استفادہ کرنا چاہے تو کرے. اور حسب ضرورت ہم انشاءاللہ ضرور ریفر کریں گے ان اسائنمنٹس کو. فی الحال ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. ٹاپک اس طرح شروع کریں گے کہ جس میں تھوڑا سا ریویژن بھی ہو جائے گا اور یہ کہ نئی چیز بھی آ جائے گی. تو پچھلی کلاس میں ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا اور جملہ اسمیہ میں الحمدللہ ہم کافی آگے بڑھ گئے تھے. تو آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. جملہ اسمیہ میں آپ نے جو ہے ماشاءاللہ ورائٹی کافی دی ہمیں. کافی مختلف طریقے سے جملے بنائے تھے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی چیز بلکہ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. ایک سمپل سا جملہ اسمیہ بنا کے دکھائیے آپ ابو موسیٰ. تفضل ابو موسیٰ ایک سمپل جملہ اسمیہ بنا کے نعم دکھائیے. جی. هذا کتابی. ھذا کتابی. صحیح. ھذا کتابی سے زیادہ سمپل فارم اس کا یہ ہے ھذا کتابن. کیونکہ کتابی کو بھی تو آپ نے مضاف مضاف الیہ کر دیا نا. میں کہہ رہا تھا کہ بالکل سمپل سینٹنس. تو بالکل سمپل جی سینٹنس وہ ہوتا ہے جس میں کوئی اضافی چیزیں نہیں ہوتی, جس میں سمپل مبتدا اور سمپل خبر. یہ سمپل سینٹنس ہے ہمارا. ھذا کتابن. پھر اس کو آپ نے کمپلیکس کر دیا, اضافہ کیا اس میں یا کا, تو بن گیا ھذا کتابی. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی مثال دی آپ نے. ٹھیک ہے. محمد حسن جاوید آپ ایک سمپل سینٹنس بنا کے دکھائیں. سمپل جملہ اسمیہ بنا کے دکھائیے. هذه سیارہ. وہ اسم الاشارہ سے شروع کرنے والا تو بتا دیا انہوں نے ابو موسیٰ نے. آپ کوئی اور بنا کے دکھائیے. اسمی احسن. اسمی احسن. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگین آپ نے بھی اس کو کمپلیکس کر دیا. سمپل بنا کے دکھائیے. میں چاہ رہا ہوں بغیر کسی اضافے کے بنائیے. بیت البیت جمیل. بالکل. یہ بالکل صحیح مثال دی آپ نے. یہ بالکل صحیح مثال دی. البیت جمیل. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹنس جو آپ نے بنائے ہیں اس کا اسٹرکچر کیا ہے بیسیکلی. اور آج ہی اس میں آپ ایک دلچسپ چیز سیکھیں گے انشاءاللہ. مثال کے طور پہ البیت جمیل کو لیتے ہیں پہلے. البیت جمیل میں جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں انس محمد؟ یہ جو فرسٹ پارٹ ہے سینٹنس کا اس کو کیا کہتے ہیں گرامر کی لینگویج میں؟ سر یہ مبتدا. بالکل صحیح. ماشاءاللہ آپ کی نالج ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. البیت جمیل میں البیت مبتدا ہے اور جمیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کے یعنی
جو سیکنڈ خبر پارٹ ہے بالکل صحیح خبر ماشاءاللہ بہترین الحمدللہ بہت اچھا آپ نے بتایا. اور ابھی دیکھیں کہ آپ کی ایک بہترین جواب سے کیا چیز سامنے آتی ہے. ایک تو ہم لکھیں گے آپ نے جو کچھ بتایا ہے. البیت مبتدا ہے اور جمیل خبر ہے. دیکھیے ایک جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ البیتو جو ہے وہ بھی دمہ سے اینڈ ہو رہا ہے اور جمیل کا ورڈ بھی دمہ سے اینڈ ہو رہا ہے. وہ تمام الفاظ وہ اگرچہ دو دمہ ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے مگر ہم کہتے یہی ہیں کہ دمہ سے اینڈ ہو رہا ہے. وہ تمام الفاظ جو کہ دمہ سے اینڈ ہوتے ہیں عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں مرفوع ہے. یہ مرفوع. اب یہ جو ٹرم ہے نا مرفوع اور منصوب اور مجرور یہ بھی بہت دلچسپ ٹرم ہے اصل میں. یعنی میں اس کو تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ یہ ٹرم آپ کو ثقیل نہ لگے. دیکھیں اگر آپ غور کریں ایک چیز پہ غور کریں بڑی دلچسپی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیں وہ شخص جو ایک ہمارے پاس عربی میں ایک ورڈ ہے قتلہ. قتلہ کا مطلب ہوتا ہے ہی کلڈ. اچھا جو شخص قتل کر دیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قتول مقتول کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی عربی میں بھی کہتے ہیں. جو شخص جس کے اوپر ایکشن ہوا قتل کرنے کا یعنی جسے قتل کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں مقتول. مقتول. تو دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے. رفع ایک ورب ہے. رفع کا مطلب یہ کہ اٹھا دیا رائزڈ بلند ریزڈ. رفع ریزڈ. تو جس چیز کو اٹھا دیا گیا ہو اس کو کیا کہیں گے پھر؟ مرفوع مرفوع. بالکل جس طرح مقتول کہا ہے اس طرح مرفوع کہہ دیا. ایک ہی پیٹرن ہے. اچھا ایک ورب ہمارے پاس ہوتا ہے نصبہ. نصبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپ رائٹ فکس کر دیا. اپ رائٹ کسی چیز کو آگ کے ساتھ یعنی سیدھا کھڑا کر دیا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جھنڈا نصب کر دیا تو اس کا مطلب ہے جھنڈا استاد سیدھا کر دیا. جی 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 سوری سمجھ نہیں آ رہی اس کی دوبارہ بتائیں گے. بالکل وہ کہتے ہیں نا اوپر سے گزر رہی ہے. اوکے کوئی مسئلہ سوری. نہیں ہے. میں بالکل دوبارہ بتاؤں گا ہر چیز انشاءاللہ. جب تک آپ اوکے نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جائیں گے. آپ بالکل فکر نہیں کریں. دیکھیے آپ چاہ رہے ہیں میں بالکل شروع سے بتاؤں ابھی؟ جی جی ٹھیک ہے. دیکھیے عربی میں جس طرح ہر زبان میں ورب ہوتے ہیں اس طرح عربی میں بھی ورب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو ایک ورب ہے جی ٹھیک قتلہ. ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہی کلڈ. ہی کلڈ. وہ شخص جس کے اوپر کلنگ کا عمل ہو یعنی جسے کل کر دیا گیا ہو اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مقتول. اور یہی ورڈ عربی میں بھی کہتے ہیں مقتول. تو مقتول ایک پیٹرن ہے اصل میں یعنی جس کو کل کر دیا گیا وہ مقتول کہلاتا ہے. تو اسی پیٹرن کے اوپر میں نے پوچھا تھا کہ جس کو رفع کر دیا گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو سہیل نے صحیح جواب دیا تھا کہ اس کو مرفوع. کہیں گے مرفوع کہیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا جس کو وزن مطلب وزن پہ. وزن بالکل وزن پیٹرن بالکل وہی میں نے کہا کہ ایک ہی پیٹرن کے لفظ ہے یہ. تو اسی طرح نصبہ بھی ایک ورب ہے. نصبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دیا. نصب کر دیا. جیسے جھنڈا کہتے ہیں نا جھنڈا نصب کر دیا. تو جھنڈا نصب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جھنڈے کو سیدھا کر کے لگا دیا. ٹھیک ہے نا. تو جس چیز کو سیدھا کر دیا گیا ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جس جھنڈے کو کیا کر دیا؟ منصوب. منصوب کر دیا. بالکل منصوب منصوب کر دیا. اچھا اسی طرح ایک اور دلچسپ ورب عربی زبان میں ہے جرہ. جرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زمین پہ ڈریگ کیا. ڈریگ کر دیا. ڈریگ سمجھتے ہیں آپ؟ ڈریگ کرنا یعنی کوئی بھی چیز زمین پر ہے گھسیٹنا. گھسیٹنا. بالکل گھسیٹنا. یعنی جیسے یہ بلاک ہے زمین پر رکھا ہوا ہے جیسے یہ. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص اس کو رسی باندھ کے اس کو ڈریگ کرے اپنی طرف تو یہ جرہ کا عمل کہلائے گا. جرہ کا عمل کہلائے گا یہ. یعنی یہ زمین پہ
اس کو گھسیٹنے کا عمل جو ہے جرہ کا عمل کہلائے گا. جب کسی چیز کو آپ زمین پہ گھسیٹتے ہیں تو اس کی کچھ آواز نکلتی ہے, کچھ آواز ہاں نکل, جی اس کی چی چی کی آواز نکلتی ہے نا, چی 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 ای کی آواز نکلتی ہے. تو جی تو ابھی میں آپ کو بڑی دلچسپ باتیں بتا رہا ہوں. آج آپ عربی زبان کی کچھ چیزیں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ تعالی جو بہت دلچسپ ہوں گی. اچھا, تو اگر اسی فارمولے کو جیسے اوپر سے چل رہا تھا کہ جس چیز کو جر کر دیا گیا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور. مجرور. بالکل, یعنی جس کو گھسیٹا گیا ہو, جس کو ڈریگ کیا گیا ہو, وہ مجرور کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے اتنی بڑی کہانی, اتنی بڑی تمہید کیوں باندھ دی؟ اصل میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کی ساؤنڈ کو بھی ہم اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں. رفع کا مطلب ہوتا ہے یعنی او کی آواز, کیونکہ او کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ریز کی آواز اپنی. ٹھیک ہے. تو نارمل جو عربی کے جو لیٹرز ورڈس ہوتے ہیں, جو اسم ہوتے ہیں خاص طور پہ, وہ سارے مرفوع ہوتے ہیں, یعنی ان کی آواز کو او کر دیا گیا ہے. جیسے البیتو, جمیلن, یہاں بھی او ہے نا, جمیلن میں بھی او ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہے. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے بھائی؟ یعنی کیونکہ اس جی کی جی ساؤنڈ جو ہے وہ او جی جیسی ہے. تھوڑا سا آپ یعنی تھوڑا سا کنسنٹریٹ بھی کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں دوبارہ بھی جتنی دفعہ آپ کہیں گے انشاءاللہ ریپیٹ کروں گا. اور بالکل فکر نہیں کریں کہ یہ آپ کی کوئی مشکل ہوگا. انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے, اور اس سے بڑی مزے کی چیزیں ابھی نکلنے والی ہیں. تو اگر دیکھیں, اگر میں کروں کہ البیتو کو البیتا کر دوں, البیتا, یعنی اس کے ساؤنڈ کو میں بدل دوں, تو اس وقت کیا لگے گا کہ اس وقت میں نے کیا کر دیا, یعنی اس ورڈ کو منسوب کر دیا, کیونکہ میں نے او کی ساؤنڈ کو آ کر دیا. نصب کا مطلب ہوتا ہے آ کی ساؤنڈ. اچھا, یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ رفع کی ساؤنڈ کو او کی ساؤنڈ کرتے ہیں, نصب کی ساؤنڈ کو ہم آ کی ساؤنڈ کہتے ہیں, اور جر کی ساؤنڈ کو ہم ای کی ساؤنڈ کہتے ہیں, کیونکہ ای ڈریگنگ ساؤنڈ آتی ہے نا, ای, تو وہ ڈریگنگ ساؤنڈ جو ہے وہ کسرہ کی ساؤنڈ بنتی ہے اصل میں. تو ضمہ کی ساؤنڈ جو ہے رفع کی ساؤنڈ بنتی ہے, فتح کی ساؤنڈ نصب کی ساؤنڈ بنتی ہے آ, اور جر کی ساؤنڈ ای وہ کسرہ کی ساؤنڈ بنتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کوئی مشکل بات ہے تو بتائیے تاکہ میں اس کو سمپلیفائی کروں. ابھی تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کیوں رفع جی کافی اچھی سمجھ آ گئی. جی انس آپ بھی بتائیے, جی سر فیڈ سمجھ بیک میں دیں آ سب رہی ہے. لوگ. اور جی سر بالکل سر, یہ رفع جو ہے جو ہم رفع حاجت کے لیے یوز کرتے ہیں, یہ وہی اس سے ملتا جلتا ہے یا رفع الگ ہے بالکل یہ؟ بالکل وہی رفع ہے, رفع وہی لفظ ہے, کیونکہ آپ اپنی ضرورت کو ٹھیک پورا ہے. کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, تو اس لیے رفع استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے وہی سر, ہے لفظ وہی ہے بالکل. کسی بھی چیز کو او کی ساؤنڈ کرنے میں کو کرتے ہیں عربی زبان میں کہ ہم نے اس کو مرفوع کر دیا. آ کی ساؤنڈ کر دیں گے تو اس کو کہیں گے منسوب کر دیا, اور ای کی ساؤنڈ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جیسے اگر بیت کو میں مجرور. ہاں مجرور. ٹھیک ہے. تو یہاں تک میں بالکل یعنی میں نے وضاحت کر دی یا ابھی کچھ کسر باقی ہے؟ مرفوع یعنی کوئی ناؤن مرفوع ہوتا ہے, ہم اس کو کب کہتے ہیں کہ مرفوع ہو؟ جب وہ آخر میں ضمہ سے اینڈ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ناؤن منصوب ہوتا ہے, اس وقت ہم کب کہتے ہیں کہ منصوب ہے؟ جب وہ آخر میں فتح سے اینڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور کوئی ناؤن مجرور ہوتا ہے جب وہ کسرہ سے اینڈ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب یہ اینڈنگ کی باتیں ہیں ساری. کوئی ناؤن کی آخری حرکت اگر ضمہ ہے تو وہ مرفوع ہے, اگر اس کی اینڈنگ حرکت اگر فتح ہے تو وہ منصوب ہے, اگر اس کی اینڈنگ حرکت اگر کسرہ ہے تو وہ مجرور ہے. تو دیکھیے دلچسپ بات کیا ہے آج کی, وہ یہ کہ جو اپنا ناؤن ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے.
یعنی اس کو یعنی جو دمہ ہے وہ سمجھے پیدائشی پایا جاتا ہے ہر ناؤن کے اندر، آخر میں ہر ناؤن کے آخر میں ایک دمہ جو ہے وہ پیدائشی ہے اس کا، اور وہ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ پایا جائے گا لازماً، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہے۔ تو تمام ناؤن جتنے بھی آپ نے سیکھے تھے دیکھیے وہ اسی طرح تھے، البیت، القلم، السیارۃ، الکمامۃ۔ اسی طرح جو ڈسکرپٹیو ناؤن تھے وہ بھی اسی طرح تھے، جمیل، کبیر، صغیر، غالن۔ غالن کا بھی میں نے بتایا تھا وہ اصل میں غالیون ہے، تو وہ غالیون کہہ دیتے ہیں فی الحال اس کو ہم۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ، باردن، حارن، وہ بھی دیکھا تھا آپ نے کہ وہ سارے اللہ آپ کا بھلا کرے دمہ سے اینڈ ہو رہے تھے، تو وہ دمہ سے اینڈ ہونے والے الفاظ کو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہیں۔ اچھا بھائی اب آپ ایک بات سینس کی بتائیے مجھے، سینس یوز کر کے بتائیے گا، کیا میں بیٹھے بیٹھے کہہ سکتا ہوں البیت جمیل، ایسے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا؟ انس صاحب بتائیے، البیت جمیل کہہ سکتا ہوں میں؟ مطلب کچھ سینس بنتا ہے اس بات کا؟ البیت جمیل کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا میں؟ کیونکہ ہماری ڈیفالٹ ساؤنڈ تو یہ تھی نا البیت جمیل۔ جی سر، دمہ سے اینڈ ہو رہا تھا اس لیے۔ ہاں وہ دمہ سے اینڈ ہو رہا تھا اس لیے میں نے کہا، اور میں نے کہا کہ ڈیفالٹ دمہ ہی ہے۔ جی جی تو اگر کوئی یہ شخص یہ کہتے کہ البیت جمیل، تو آپ کیا کہیں گے کہ تم نے صحیح بولا ہے کہ غلط بولا ہے؟ سر غلط لگ رہا ہے۔ غلط لگ رہا ہے، بالکل یہ سینس میں آپ کے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دمہ کو فتح کرنے کے لیے کوئی ریزن نہیں تھا اس کے پاس، تو اس نے کیوں دمہ کو فتح میں چینج کیا؟ ٹھیک ہے نا، بس یہی والا سینس میں آپ کے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں ابھی، کہ دمہ جب ہم نے طے کر لیا کہ ڈیفالٹ ہے، تو فتح میں اگر چینج ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے، ادروائز وہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹھے بیٹھے یہ کہے کہ البیتی جمیل، البیتی میں کسرہ کرے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے محمد حسن؟ البیتی جمیل نہیں سر، نہیں سر، سینس نہیں بن رہا اس کا بھی۔ سینس بھی نہیں بن رہا کیونکہ اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ دمہ کو کسرہ میں چینج کریں۔ بس اگر آپ کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو گیا ہے تو آپ نے میرا کام بہت آسان کر دیا۔ اصل میں آپ کے اندر یہی سینس ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح حرکت سے آپ ڈیفالٹ نے حرکت بتایا بھی کو، تھا نا ہمیں، جی 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 بتائیے۔ جی آپ نے جس طرح ہمیں بتایا بھی تھا کہ اگر میں اب بلاتا ہوں یا ابا موسیٰ، تو اس کی آپ نے ریزن بتائی تھی جو اس میں اگر وہ منسوب ہو رہا ہے، اسی طرح کوئی ریزن بالکل ہوگی تو ہم کر سکیں گے کہ بالکل وہ حرف ندا لگایا۔ بالکل، یہ اتنی عمدہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کو عربی زبان میں بہت آگے لے جائے گی انشاءاللہ، یعنی بغیر ریزن کے کسی ڈیفالٹ چیز کو چینج نہ کریں، بس یہ والی انڈرسٹینڈنگ سنکرونائزیشن بھی نہیں ہو رہی، سنکرونائزیشن بھی نہیں ہو رہی نا سر، جب ہم ہاں البیت جمیل، سنکرونائزیشن اسی میں آتی ہے، البیت جمیل، سنک ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، مبتدا اور خبر، البیت جمیل۔ ہاں، مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہے۔ تو آج کی کلاس میں آپ تھوڑی سی ڈفرینٹ بات بھی سیکھیں گے، ایک جس کے لیے آپ ایک شوق کے لیے تیار ہو جائیں، شوق نہیں خیر، لیکن یہ کہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ وہ آپ نے شیئر کیا تھا میرے خیال سے، نیچے کوئی چارٹ شیئر کیے تھے۔ نہیں، میں نے ابھی تک یہ والی بات شیئر نہیں کی آپ کے ساتھ، یہ آج نئی بات ہے بالکل، اچھا، کلاس کے بالکل نئی چیز شروع ہو رہی ہے ابھی۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو البیت جمیل، السیارۃ قدیمۃ، یہ سارے جملے جو ہیں نا وہ پازیٹیو سینٹینس ہیں نا، مثبت جس کو آپ کہتے ہیں، پازیٹیو ہیں۔ تو اگر جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ گھر، دی ہاؤس از بیوٹیفل، ٹھیک ہے نا، السیارۃ قدیمۃ، دی کار از اولڈ، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ساری پازیٹیو ہیں، پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ سارے۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ دی ہاؤس از ناٹ بیوٹیفل، میں کہنا چاہوں کہ دی کار از ناٹ اولڈ، تو اس صورت میں ہم کیسے ان چیزوں کو کرتے ہیں، آج کی کلاس میں یہ سیکھیں گے آپ۔ تو یہ بہت دلچسپ کلاس ہے یہ، اور بہت ہی آپ کو ایک نیا ہورائزن دینے والی ہے
اور انشاءاللہ تعالی اب آپ تھوڑی توجہ کریں گے کہ کیا کرتے ہیں ہم اس میں. سمپلی ایک ظاہر ہے کہ اب ہمیں جملہ چونکہ اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ہے دی، یعنی ابھی فی الحال اس کا مطلب ہے کہ دی ہاؤس از بیوٹیفل. ٹھیک ہے، ہم لکھ لیتے ہیں، ہم لکھ بھی لیتے ہیں اس کو. ہم اسی طرح سمپل سینٹینس میں اپنی ساری جو ہے تجربات کرتے ہیں اصل میں، تاکہ آپ بیسک سے بات کو سمجھ لیں. تو جی ہم اس کو جملے کو لکھتے ہیں دی ہاؤس از بیوٹیفل. ٹھیک ہے، اور یہ ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. کیا ہوگا اگر میں یوں کہنا چاہوں کہ دی ہاؤس از ناٹ، ناٹ کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے جملے میں. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا کریں گے، ظاہر ہے کہ اب ایک چونکہ ایک نئی چیز آئی ہے اس لیے اس نئی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی ورڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج آپ نگیشن پارٹیکل سیکھیں گے. ابھی تک ہم نے نگیشن پارٹیکل کی بات نہیں کی تھی. آج آپ نگیشن پارٹیکل سیکھیں گے، اور وہ نگیشن پارٹیکل جو ہے وہ ہے لیسا. لیسا بھی آپ نے قرآن کریم میں بہت پڑھا ہوا ہے. الیس اللہ لیس البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. بالکل، لیسا بھی آپ نے بہت پڑھا ہوا ہے قرآن کریم لیس میں. کمثلہ شیء لیسا وهو کمثلہ السمیع شیء، البصیر. توحید کی بہت عظیم آیت ہے یہ، لیسا کمثلہ شیء. تو ان تمام جملوں میں جو آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیے ہیں ان سب میں نگیشن ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے. دیکھیں، از ناٹ لائک ہم، nobody، nothing is like him. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. اب اس جملے کو اس میں استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ عربی کے حساب سے اس میں کیا فرق آئے گا. تو لیسا کو ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم لیسا ایک پارٹیکل ہے. لیسا کے بعد کا جو یعنی مبتدا ہے وہ ایز اٹ از ہے، اس میں اس نے کوئی افیکٹ نہیں کیا. لیس البیت، لیکن جو خبر کا پارٹ ہے وہ ہو جاتا ہے منصوب. اچھا بھائی، میں دیکھتا ہوں مجھے ایک اسمارٹ اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے. ابو موسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں. ابو موسیٰ آپ یہ بتائیے، جمیل کے لفظ کو مجھے منصوب کرنا ہے، میں کیا کس طرح کہوں گا؟ جمیل آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اس کو منسوب کرنا ہے. ہاں، جمیل کو مجھے منصوب کرنا ہے. جمیلن. بہت اچھا، کتنا آپ نے ماشاءاللہ اسمارٹ جواب دیا ہے. اتنا اسمارٹ جواب کیسے دے دیا آپ نے؟ کیونکہ بہت کم اسٹوڈنٹ یہ جواب دے سکتے ہیں. اچھا، کیسے کر دیا آپ نے بھائی؟ یہ تو آپ نے تو ہمیں حیران کر دیا. وجہ بیان کریں نا، جمیلن کیسے کیا آپ نے؟ جمیلن اس لیے کیا کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا جو منصوب ہے وہ ہمارے پاس جو آواز دیتا ہے وہ آ کی، اور وہ زبر اوپر لگتا ہے. وہ تو لگا دیا آپ نے، مگر آپ نے دو فتح کیسے لگا دیے؟ کیونکہ اب تک تو ہم نے ایک ایک فتح لگا کے مثال میں دیے تھے آپ کو. لیکن آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، غلط نہیں کیا. لیکن میں ریزن جاننا چاہ رہا ہوں دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کہ دو فتح کیوں لگایا آپ نے؟ کیونکہ اوپر دو تنوین. بالکل، یہ بالکل یہی اصل جواب تھا. مجھے آپ سے توقع تھی کہ آپ بالکل صحیح جواب دیں گے. چونکہ یہاں پہ کیونکہ اس ورڈ کے اندر دو دمہ ہیں، اس لیے اس کا حق تھا کہ اس کو دو فتح ملیں. کیونکہ دمہ کو چینج کرنا ہے نا، ہمیں دمہ کو فتح میں چینج کرنا ہے، تو دو دمہ ہے تو دو فتح میں ہو جائیں گے. سمپل سی بات ہے. تو یہ بالکل صحیح ریزن دیا آپ نے اور بالکل صحیح بتایا. تو لیس البیت جمیلا، تو لیسا ایک ایسا نگیشن کا پارٹیکل ہے جو خبر کو منسوب کر دیتا ہے. دیکھیے، اب آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ جی یہ فتح کیوں ہو گیا، کیونکہ اب ایک ریزن موجود ہے یہاں پہ. لیسا ایک ایسا نگیشن کا پارٹیکل ہے، حرف نفی اس کو کہتے ہیں، حرف نفی، جو جملہ اسمیہ میں جب انسرٹ کیا جاتا ہے تو وہ خبر کو منسوب کر دیتا ہے، خبر کو منسوب کر دیتا ہے. یہ لائف ٹائم اسٹیٹمنٹ ہے. اسی طرح کچھ جملے مجھے بنا کے دکھائیے، آپ اپنی ووکیبلری یوز کریے اور مجھے کچھ ایک جملے دو فارمیٹ کر کے دکھائیے. پہلے آپ مجھے مثبت اسٹیٹمنٹ دیجئے، اس کے بعد ایک منفی اسٹیٹمنٹ دیجئے. بسم اللہ.
अनस मोहम्मद हसन आप शुरू करें. मैं कहना चाह रहा हूँ द कार इज क्लीन, ठीक है, अस्सय्यारतु नज़ीफ़तुन, सही. अच्छा और अगर मैं मैं अच्छा उसको मैं थोड़ा सा ठीक है, आपने जुमला अपना बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको रिस्ट्रिक्ट करूँगा कि आप जुमले जितने बनाए ना वो मुज़क्कर वर्ड से बनाइए, ठीक है सर, क्योंकि मोनस में हमें लैसा का मोनस फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा. मैं चाह रहा हूँ पहले हम ठीक है मुज़क्कर के ऊपर कमांड कर लें. सर. हम बना सकते हैं अद्दौलाबु कबीरुन, अद्दौलाबु कबीरुन, the cupboard is big, सही. लैसा अद्दौलाबु कबीरन. लैसा अद्दौलाबु कबीरन, बिल्कुल सही माशाल्लाह, बिल्कुल सही माशाल्लाह. अच्छा सर, ये जब हम नस्ब करते हैं तो हम इसके बाद अलिफ लगाना है या हाँ डबल इस फतह केस की में नहीं कुर्सी, लगाना? हाँ डबल फतह की कुर्सी अलिफ होती है. ठीक ये है, असल में सही डबल है फतह सर, की कुर्सी है. ठीक है सर, सही है. सुहेल कियानी आप एक मिसाल दीजिए, मुज़क्कर लफ्ज़ से दीजिएगा जैसे कभी कहा है. मुब्तदा आपका मुज़क्कर हो. القميص غال. अल कमीस गालिन, सही. और इसी को आप निगेट करें, नफ़ी करें इसकी जुमले की. ليس القميص غال. नहीं, अब आपको गालियन करना पड़ेगा. लैसल कमीस غال गालियन, क्योंकि غاليا. अब मुब्तदा अब जो खबर है वो जो है ना मंसूब है, तो लैसल कमीस गालियन. ठीक है. अबू मूसा आप कोई जुमला बना के दिखाइए हमें. हाँ जी. अस्सरीरु नज़ीफ़ुन, सही. लैसा अस्सरीरु नज़ीफ़न. सही, अहसनत माशाल्लाह. अनस मोहम्मद फضل. المست جديد. सही, ليس المست جديدا. माशाल्लाह, अहसनत या अनस, वल्लाहि अहसनत. लैसल मुस्तु जदीदन, सही. एक एक जुमला और बना के दिखाइए, और इंशाल्लाह इस दफ़ा थोड़ी सी आपकी ज़बान में रवानी भी आ जाएगी. जी. अनस अहसन, अफन अहसन, तफضل. अल कुर्सियु तवीलुन, अल कुर्सी तवीलुन, सही. लैसल कुर्सियु तवीलन, सही, अहसनत. लैसल कुर्सी तवीलन, अहसनत या अखी. हाय अबू मूसा तफضل. हाँ नाम है उस्ताद. मुज़क्कर तक की अभी हम. नाम मुज़क्कर, मुज़क्कर नाम. जी ठीक है. अलमिंदीलु वसिखन, वसिखुन सॉरी. अल मिंदील वसिखुन, सही. लैसा अलमिंदीलु वसिखन. वसिखन, सही. अहसन, तबारक. ये हमें लिखना भी, मैं साथ लिख रहा हूँ ताकि ना हमारी वो राइटिंग भी हो. आप आज मेरे से सब लोग नहीं लिख जा रहा लें, था. सब लोग लिखे भी ज़रूर, और स्नैप भेज दीजिएगा यहाँ पर, व्हाट्सएप पे स्नैप कर दिएगा, तो मैं अगर कोई करेक्शन होगी तो मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे कर दूंगा करेक्शन. ठीक है. अनस मोहम्मद तफضل. الكأس مكسور. अयवा. ليس الكأس مكسورا. लैसल कासु मकसूरन, बहुत अच्छे आइडिया होते हैं आपके. लैसल कासु मकसूरन, ठीक है माशाल्लाह. तो हमने आपने देखा कि मुब्तदा जब मुज़क्कर हो तो हम शुरू में लैसा इस्तेमाल करते हैं. अब हम थोड़ा सा अपने मज़े को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जब मुब्तदा मुअन्नस हो जाए तो उस सूरत में लैसा की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है. बस फॉर्म आपको चेंज करनी है, बाकी रूल नहीं चेंज होता कुछ भी. रूल वही रहेगा कि मुब्तदा पे लैसा का कोई असर नहीं होता, ख़बर के पार्ट पे अलबत्ता असर होता है, और वो ख़बर को
منسوب کر دیتا ہے. تو یہی کام جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مونس پارٹیکل بھی کرے گا. وہ ابھی کر کے دیکھتے ہیں کس طرح کرے گا انشاءاللہ. مونس فارم اس کا ہوتا ہے جناب لیست. قرآن کریم میں لیست بھی موجود ہے. کسی کو آیت یاد ہے لیست کی جہاں پہ لیست استعمال ہوا ہو؟ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ پوری آیت انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگر آپ کو دل چاہے گا تو میں آپ کو لکھ بھی دوں گا یہاں پر. توبہ کی وجہ سے لیست آیا نا، لیست توبہ کی وجہ سے آیا ہے. توبہ کا لفظ جو ہے وہ مونس ہے، اس سے لیست آیا ہے. اب ہم کوئی مونس ورڈ یہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں اپنے جملے میں. لیست السیارۃ. اگر مجھے کہنے کہ گاڑی دی کار از ناٹ اولڈ، اب خبر میری کیسی ہوگی؟ سہیل کیا نہیں آپ کہہ کے دکھائیے دی کار از ناٹ اولڈ. اولڈ کی کیا تھی عربک؟ لیست سیارت قدیمن. اچھا آپ پہلے یہ کہہ کے دکھائیے کہ دی کار از اولڈ. سیارت قدیمت. ہاں اسی لیے میں نے کہا مجھے پتا تھا آپ کو یہ آتا ہے. السیارۃ قدیمۃ. اب کہہ کے دکھائیے. لیست سیارت قدیمتن. بس یہ ہوئی نا کام کی بات. اسی کو بس اسی پہ آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. تو بس سمجھیں کہ آپ نے ابھی سیکھ لی. میں نے کہا تھا نا کہ مذکر مؤنث پہ کنٹرول ضروری ہے. تو قدیمتن. اچھا اب دیکھیں قدیمتن کا ورڈ میں کیسے لکھ رہا ہوں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ الف کی کرسی جو ہے ڈبل فتح ہے. اب ایکسیپشن ہے کہ تا مربوطہ کے اوپر نہیں ہے. تا مربوطہ کو الف کی ضرورت نہیں پڑتی. تا مربوطہ کے اوپر آپ ڈائریکٹ ڈبل فتح لگا سکتے ہیں. یعنی فتح کی تنوین آپ تا مربوطہ پہ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں. اس کو الف کی ضرورت نہیں ہے. باقی تمام لیٹرز کو ضرورت ہوتی ہے. صرف ایک کیس ایسا ہے کہ جس میں حمزہ کو بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حمزہ سے پہلے بھی الف ہو اور حمزہ کے بعد بھی الف ہو. تو استاد محترم جی تو یہ حمزہ کا ایشو ہم بعد میں انشاءاللہ چھیڑیں گے. فی الحال ہم نہیں چھیڑ رہے. آپ بس یہ بات یاد رکھیں کہ تا مربوطہ کے اوپر ڈبل فتح ڈائریکٹ لگ جاتا ہے. اس میں الف کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں. جی آپ پلیز کبیرن لکھ دیں گے. کبیرن لکھ دیں گے. وہ میں نے جو دو زبر ہے وہ دیکھنی ہے، وہ را کے اوپر ہوگی یا الف پہ ہوگی؟ ہاں وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے وہ را کے اوپر ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو الف پہ بھی لگا دیتے ہیں اور اس طرح بھی کر دیتے ہیں. دونوں طریقے ٹھیک ہے. کبیرن. آپ اگر اس کو یوں لگا دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو یوں لگا دیں تب بھی ٹھیک ہے. زیادہ بہتر یہ ہے. اصل میں اس طرح ہے کبیرن. اصل میں نے جو کی بورڈ یوز کیا نا وہ عربی کا، اس میں مجھے یاد آیا تھا جس طرح جزاک اللہ خیرن ہے نا، جی اس میں وہ الف کے اوپر تھا. تو میں الف کے اس اوپر لیے لگا تھوڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے دونوں. ہاں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو لیست السیارۃ قدیمتن. بس جو بات یاد رکھنی کی آپ کی ابھی وہ یہ کہ نارمل لیٹرز ہوں گے تو ان کے ہاتھ ایک الف اٹیچ ہوتا ہے الف کی تنوین فتح کی تنوین کے لیے، اور جو تا مربوطہ ہے اس میں ضرورت نہیں ہوتی الف کی. اس میں ڈائریکٹ تنوین فتح کی ڈائریکٹ تنوین لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے اب اسی پریکٹس کو آگے بڑھاتے ہیں. محمد حسن جاوید آپ مونس لفظ سے کوئی جملہ بنا کے دکھائیے ہمیں. مبتدا مونس ہو آپ کا. مبتدا مؤنث النظارۃ مکسورۃ. صحیح ماشاء اللہ. لیست النظارۃ مکسورۃ. ماشاء اللہ احسنت. بہت اچھا جملہ بنایا آپ نے اور ریڈنگ بھی بہت اچھی کی آپ نے. شکراً لک.
سہیل کیانی تفضل سوری سر جسٹ تفضل. نعم. جی سر جسٹ مبتدا مؤنث رکھنا ہے آپ کو. مبتدا مؤنث ایک دفعہ پازیٹیو سینٹینس بنا دیں, ایک دفعہ نیگیٹو بنا دیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ مثبت اسٹیٹمنٹ دے دیں, ایک دفعہ منفی اسٹیٹمنٹ دے دیں. القارورۃ باردۃ القارورۃ باردۃ. صحیح. لیست قارورۃ باردۃ لیست القارورۃ باردۃ. لیست القارورۃ. اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی میں نے لیست کی تا کو کسرہ کیسے کر دیا. اصل میں وہ صرف جوائننگ ساؤنڈ ہے اور کچھ نہیں ہے. جب ہم لیست کا تا کا سکون جو ہے جب نیکسٹ ورڈ کے الف لام سے جوائن کرتے ہیں تو ایک کسرہ کی ساؤنڈ سے اصل میں وہ جوائن ہوتا ہے. تو یہ چیز ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ابھی ٹائم ٹو ٹائم سیکھ لیں گے. وہ جو کسرہ ہے جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ لیست ہوتا ہے, یہ لیست ہی ہے, صرف جوائننگ ساؤنڈ آ رہی تھی. لیست القارورۃ باردۃ. طیب شکرا لک. ابو موسیٰ تفضل. The pillow is small. صحیح. الوسادة صغيرة. الوسادۃ صغیرۃ. The pillow is not small. ليست الوسادة وسادۃ ليست الوسادة صغيرة. صغیرۃ. احسنت ماشاء اللہ, شکرا لک. انس محمد تفضل. سب لوگ اپنے بنائے ہوئے جملے جو ہے نا وہ ایک پیپر پہ لکھ کر ابھی یعنی جب ہم یہ ایکسرسائز پوری کر لیں گے حرف نفی کی تو آپ ضرور بھیجیے گا, اس کو میں بورڈ پہ اپلوڈ کروں گا اور لکھنے میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو اس کو کریکٹ کروں گا, ادروائز وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے بھی استفادے کے لیے ہوں گے. تو جو بھی اپنے اپنے جملے سب کو ابھی بھیجنے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے جملے بھیجنے ظاہر ہے صرف. ايوه تفضل يا انس. النظارة نظيفة. طيب. ليست النظارة نظيفة. ليست النظارة نظيفة. ما شاء الله بہت اچھا سینٹینس ما شاء اللہ, احسنت. طيب مرة أخرى کا مطلب once again, مرة أخرى. هيا محمد احسن. الکمامۃ مدفادۃ. الکمامۃ فضفاضۃ. فدفادۃ. الکمامۃ فدفادۃ. صحیح. لیست الکمامۃ فدفادۃ. فضفاضۃ. ما شاء اللہ احسنت احسنت. اچھا جملہ بنا کے دکھایا آپ نے ہمیں, نئی وکیبلری یوز کرنے سے اچھا بھی لگتا ہے بہت. سہیل کیانی تفضل. سجادۃ جدیدۃ. دوبارہ کہیے کچھ. سجادۃ جدیدۃ. میرا خیال ہے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اور بلا وجہ ہی ہو رہے ہیں. ابھی جو غلطی کر رہے ہیں وہ تو ہونے کا کام ہی نہیں ہے ابھی. سجادۃ. آپ کی اوپننگ غلط ہے جناب, اوپننگ پہ غور کریں نا, کہاں غلطی ہے. السجادۃ. ہاں بالکل ایسا, یہ والی السجادۃ. غلطی تو ہونی نہیں چاہیے نا. مبتدا کے بارے میں تو ہم جی ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. السجادۃ. نعم. السجادۃ جدیدۃ. السجادۃ جدیدۃ. یہ ہو گیا, اب اسی کی نفی کر دیجئے. لیست السجادۃ جدیدۃ. صحیح. لیست السجادۃ جدیدۃ. شکرا لک. ہیا ابو موسیٰ تفضل. The school is far away. صحیح. المدرسة بعيدة. صحیح. ليست المدرسة بعيدة. أيوة أحسنت ما شاء الله, فكرة جيدة, فكرة جيدة, good idea, فكرة جيدة.
هيا أنس محمد تفضل. الزهرة جميلة. أيوة تمام. ليست الزهرة جميلة. ليست الزهرة جميلة. هذه جملة جميلة جدا. أحسنت يا أنس، شكرا لك. ایک راؤنڈ اور کرنا چاہیے مرتن اخرى. زبانی چاہیے تھوڑی سی. نعم تفضل یا محمد احسن. الملعقة كبير الملعقة كبيرة. بھئی ایسی روانی نہیں چاہیے بھائی. یہ صحیح بات کچھ زیادہ ہوئی. زیادہ ہی ہو گئی. الملعقة كبيرة. بریک فیل ہو گئے اس کے. الملعقة كبيرة صحیح. كبيرة. ليست الملعقة كبيرة. ايوه تمام احسنت. حيا سيد سهيل تفضل. الزهرة نظيفة. ايوه. ليست الزهرة نظيفا. یہ کیسی غلطی؟ نظیفتاً. ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لکھ نہیں رہے اپنے جملے. نہیں لکھ رہا ہوں سر، میں وہ بولنے کے بعد لکھ غلطی رہا تو ہوں. ہونی چاہیے تھی. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ کتابت سے دیکھیں جو ہے نا عربی زبان میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے، قید العلم بالکتابت اور بالقلم. علم کو جو ہے نا کتابت یا قلم سے جو ہے نا وہ قید کرو، یعنی اس کا حصار کرو. تو ساتھ یہ لکھ دیں گے پلیز. ہاں لکھ دیں گے انشاءاللہ. ابھی اس ٹاپک پہ رہیں، انشاءاللہ لکھ دوں گا میں ضرور. بعد میں کبھی لکھوا لیجیے گا. یہ اچھا ہوتا نا، یہ سائڈ نوٹس بنتے رہتے ہیں بندے کے. جی بالکل. اچھا تفضل یا ابو موسیٰ، آپ جملہ بتائیے ابھی. الجزرة لذيذة. الجزرة لذيذة. ايوه The carrot is tasty. صحیح. ليست الجزرة لذيذة. ايوه صحيح احسنت ما شاء الله احسنت. تمام فكرة جميلة ايضا، شكرا. هيا انس محمد تفضل. المروحة سريعة. ايوه. ليست المروحة سريعة. يا سلام احسنت يا انس، احسنت يا انس ما شاء الله، شكرا لكم. هيا مرة اخرى. هيا انس، هيا احسن احسن. النافذة مفتوحة. ايوه. ليست النافذة مفتوحة. ايوه احسنت. دیکھیں نا یہ کتنا اچھا بنایا آپ نے، بہت اچھا جملہ بنایا. هيا سيد سہیل تفضل. المروحة مكسورة. دوبارہ کہیے یہ جملے، اس جملے کو کہنے میں غلطی کی آپ نے. آپ دوبارہ کہیے. المروحة مكسورة. مکسورۃ صحیح. ليست مروحة مكسورة. لیست ہوگا، ليست ہوگا، ٹھیک ہے. لیست المروحۃ مکسورۃ. ليست المروحة مكسورة. لیست المروحۃ مکسورۃ. تمام ماشاء اللہ، اچھا بنایا ہے. طيب ابو موسیٰ تفضل. میری ٹرن ہے. اي نعم تفضل. The word is short. الكلمة قصيرة. الكلمة ليست قصيرة صحيح. ليست الكلمة قصيرة. أيوة أحسنت ما شاء الله، فكرة جيدة وفكرة جديدة أيضا، شكرا لك. طيب أنس محمد تفضل. الكمامة معلقة. أيوة صحيح. ليست الكمامة معلقة. يا سلام أحسنت يا أنس، أحسنت ما شاء الله، شكرا لك. اچھا بھائی ابھی
جو ہے نا اب آپ دوبارہ جملے بنا کے دکھائیں گے اور اس بار آپ کی مرضی ہے کہ مذکر استعمال کریں کہ مؤنث استعمال کریں، جو دل چاہے کریے. تمام وکیبلری اوپن ہے اس وقت. تفضل محمد احسن. الحقیبۃ الحقیبۃ خفیفۃ صحیح لیست الحقیبۃ خفیفۃ. صحیح احسنت ماشاء اللہ. شکراً. سہیل کیانی تفضل. النظارۃ النظار دیکھیے آپ خیال رکھا کریں ان جی النظارۃ النظارۃ. صحیح جدیدۃ. النظارۃ جدیدۃ. اصل میں بات یہ ہے کہ عربی زبان بہت ہی سینسیٹیو لینگویج ہے، بہت زیادہ پریسائزلی اس کو بولنا پڑتا ہے. تو اگر آپ الف لام کے ساتھ ذرا بھی تنوین کی ساؤنڈ نکالیں گے تو بہت ہی ڈس میچ ہوتا ہے، وہ مس میچ ہوتا ہے، بالکل وہ بالکل اچھا نہیں لگتا. تو اسی لیے ہم کو فوراً کلک کرتا ہے وہ کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہی سینس آپ بھی اپنے اندر ڈیولپ کریں اور اس طرح کی غلطی نہ کریں انشاءاللہ. لیست النظارۃ جدیدۃ. جدیدتاً ماشاء اللہ احسنت. تمام. هيا ابو موسى تفضل. المصباح سالم. المصباح سالم. ليس المصباح سالما. ليس المصباح سالما. صحیح ماشاء اللہ آپ نے سوئچ کرا مذکر کی طرف، اچھا کیا. هيا انس محمد. القلم غالی. القلم غال کہہ دیجئے. القلم غال. لیست القلم غالیا. نہیں، کیا قلم مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ لیست القلم. لیس القلم آئے گا نا. لیست مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے لیست کہہ دیا. نہیں نہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ملا رہے تھے اس کو. لیس القلم غالیا. لیس القلم غالیا. لیست القلم غالی. صحیح ہے. آئیے مرتن اخرى تفضلوا. الزر حار. الزر حار. سوئچ از ہاٹ. ہاٹ ہے وہ، اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. پھنسنے والا. ٹھیک ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا. لیس الزر حارا. لیس الزر حارا. صحیح تمام. احسنت یا احسن. طيب تفضل يا سيد سهيل. التفاح لذیذ. التفاح لذیذ. التفاح لذیذ. نعم. لیس التفاح عزیز. تا جو ہے شمسی ہے، تو اس سے پہلے کا کوئی بھی لیٹر ہوگا تو وہ لام پہ تو جائے گا ہی نہیں نا، وہ ڈائریکٹ تا پہ چلا جائے گا. جس طرح جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ حاضت تفاح، یعنی ہم اگر پیچھے اس سے پہلے حاضہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ تا پہ چلا جائے گا. اسی طرح لیسا کا بھی لگ جائے گا. لیست تفاح لذیذن. لیسا کا سین ڈائریکٹ تا پہ چلا گیا کیونکہ لام سائلنٹ ہوتا ہے نا حروف شمسیہ میں. آپ کو حروف شمسیہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی سر، یہ اس میں لیست تفاح ہوگا یا لیست تفاح؟ آپ التفاح کہہ رہے ہیں یا التفاحتو کہہ رہے ہیں؟ التفاح. تو التفاح تو مذکر ورڈ ہے نا. جی جی، تو آپ لیسا اس استعمال لیے کریں. میں کنفیوز ہو گیا کہ لیس التفاح ہوگا یا لیس. اچھا اوکے اوکے اوکے. نہیں آپ کی کنفیوژن اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کنفیوژن ہے آپ کی، اور میں اس کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ انشاءاللہ مزید کنفیوژن باقی نہیں رہے. دیکھیے اصل میں آپ کا جملہ ہے التفاح لذیذ. ڈائریکٹ بنا لیتے ہیں آپ کا، ڈائریکٹ بنا لیتے ہیں آپ کا جملہ. لیسا، یہاں پہ لیسا لگا دیتے ہیں اور یہ لذیذن خبر کو منسوب کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی. تو دیکھیے ہو رہا یہ ہے کہ ہمیں ایسے بھی طے کیا تھا نا کہ شمسی لیٹرز میں لام جو ہے نا وہ سائلنٹ رہتا ہے،
یعنی لام کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیے سین کو جب آپ ڈائریکٹ تا پہ لے کے جائیں گے تو ساؤنڈ آپ کی ایسی نکلے گی لیست تفاہو. تو یہ جو تا لگا تھا وہ اصل میں سین کے ساتھ نہیں لگا ہوا تھا, یہ اس تا سے شروع ہوا تھا ورڈ, اس کی ساؤنڈ تھی یہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ جی سر. یہ سین جو ہے وہ تا پہ ڈائریکٹ چلا گیا, اس لیے آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ کلیئر ہو گیا نا. جی جی سر, کلیئر. کیوں ساؤنڈ آ رہی ہے. لیست تفاہو. جی. تو یہ ایکچولی اس طرح ہے لگ رہا ہے, لیکن یہ مطلب لیست نہیں استعمال کیا بلکہ لیسا ہی استعمال کیا. لیسا ہی استعمال کیا ہے. جی جی صحیح. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, احسنت, شکرا لک. ابو موسیٰ تفضل. جی. الشاي حار. The tea is hot. ایوہ صحیح, الشاي حار. ليس الشاي حار. ليس الشاي حارا. صحیح, ليس الشاي حارا. ایک نعم, ایک کوشچن تھا استاد. نعم تفضل. یہ جو اچھا وہ میں نے لکھ لیا, چلے وہ تصویر بھیجوں گا. تو یہ جو شائع کے اندر ہے یہ یا کے اوپر ہوگا نا ضمہ؟ جی جی, یا پہ ضمہ ہے بالکل. لیس الشائی شایو, نعم, یا پہ ضمہ ہے, بالکل صحیح ہے. طيب, شکرا لک. هيا انس محمد تفضل. الملعقة وسخ. 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 ليست الملعقة وسيقا. نہیں, تو اب آپ یہ دیکھیں نا, ملاقہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ سر مؤنث ہے. تو پھر اس کی خبر آپ نے کیسے مذکر فارم میں دی ہے؟ نہیں, پرانی باتیں نہیں بھولیں نا بھائی, پرانے دوستوں کو نہیں بھولیں. مبتدا اور خبر میں جینڈر میچنگ ہوتی ہے نا. وسختن. وسیختن. وسیختن پہلے تھا, الملعقۃ وسیختن, اس کے بعد ہو گیا الملعقۃ وسیختن. تو یہ تو پرانے دوست ہیں, پرانے دوستوں کو آپ نہیں بھولیں بھائی, یہ غلط بات ہے بھائی. مبتدا اور خبر جینڈر میچنگ ہوتی ہے. وسیختن کا کیا مطلب ہوا؟ سر میں نے ایکچولی لکھا صحیح ہے, وہ پڑھنے میں نا وہ اچھا, اوکے, کسرہ اور وہ جو میں سمجھ رہا ہوں آپ تنوین کی جو زبان سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا, وہ میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. کانسیپٹ اگر کلیئر ہے تو پھر تو کوئی تشویش کی بات نہیں ہے ڈیفینیٹلی. وسیختن کا مطلب ہے ڈرٹی. سہیل, وسیختن کا مطلب ہے ڈرٹی. دی اسپون از ڈرٹی کہا انہوں نے, دی اسپون از ناٹ ڈرٹی. جی سر, ٹھیک ہے. شکرا لکم, ماشاءاللہ, یہ اچھی تدریب کر لیا آپ نے. لیست السیارۃ قدیمۃ, بالکل صحیح ہے. لیست اصل میں وہ کسر, وہ سکون ہی ہے لیست میں, لیکن ہم کسرہ کی ساؤنڈ سے جوائن کرتے ہیں اس کو صرف. ٹھیک ہے, اس لیے یہ کسرہ نہیں ڈالتے. اگر ڈالنا ہے آپ کو تو سکون ڈالیے تاکہ وہ سکون رہے, لیکن یہ صرف ریڈنگ ساؤنڈ ہے اسپیکنگ کے لیے. اس میں لیست الوسادۃ صغیرۃ, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمیشہ جی کسرہ کی ہی آواز آئے گی؟ ہاں, ہمیشہ کسرہ کی آواز ہی آئے گی, چاہے وہ شمسی لیٹر ہو یا قمری لیٹر ہو, دونوں کے ساتھ کسرہ کی آواز ہی آئے گی. جیسے آپ نے لیست الجزرۃ, تو تل کی آواز آ رہی ہے, وہ حالانکہ جیم جو ہے وہ قمری ہے, اور لیست الکلمۃ کاف بھی قمری ہے. لیست الوسادۃ واو بھی قمری ہے, لیکن سین چونکہ شمسی ہے. لیست السیارۃ, تو دونوں صورتوں میں کسرہ کی ساؤنڈ ہی سے جوائن ہوتا ہے. ماشاءاللہ, جملے بالکل صحیح بنائے آپ نے. لیست الکلمۃ قصیرۃ, لیس المصباح سالما. ہاں, اب یہاں پہ غلطی ہے تھوڑی سی, سالمن میں میم کے ساتھ بھی تو الف جوائن ہو سکتا ہے. صحیح, جی جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور لیس الشائی حارن میں بھی الف جوائن ہو سکتا ہے, آخر میں الف لگ سکتا ہے اس میں بھی, حارن. ٹھیک. سر اس کا کوئی اصول ہے کہ کہاں پہ الف لگے گا اور کہاں نہیں؟ جی بالکل, نارمل تمام لیٹرز میں ڈبل فتح کی کرسی الف ہوگی. صرف تا مربوطہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈائریکٹ تا مربوطہ پہ لگے گا.
ٹھیک ہے، تمام لیٹرز میں ڈبل فتح کے ساتھ الف لگے گا، اور دو ایکسیپشن ہیں، ایک تا مربوطہ کے ساتھ لگے گا، ایک حمزہ کے ساتھ ڈائریکٹ لگتا ہے اگر اس سے پہلے بھی الف ہو، وہ کنڈیشنل ہے. ٹھیک. تو آپ سے دو باتیں یاد رکھ لیں تو اتنا کافی ہے. تمام لیٹرز کے ساتھ ڈبل فتح جب آپ اٹیچ کرتے ہیں تو الف ضرور لگتا ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ تا مربوطہ کے اوپر ڈائریکٹ لگ جاتا ہے. شکراً سر ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دیں گے سر یہی بات؟ جی میں کر دیتا ہوں اور لکھ بھی دیتا ہوں. چلیں دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کو آپ یوں لکھ دیں کہ تمام حروف سے ہماری کیا مراد ہے؟ یعنی با، تا، سا، جیم، ہا. پہلے آپ نے بچپن میں ایک تختی جو ہے ضرور سیکھی ہوگی، ضرور پڑھی ہوگی نورانی قاعدے میں، با الف دو زبر بن، ایسے پڑھا ہوگا ضرور. تا الف دو زبر تن، سا الف دو زبر سن، اسی طرح جن، اسی طرح ہن، تمام میں اسی طرح لگیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہو گئے اینڈ تک تمام حروف میں. اچھا، ایکسیپشن کیا ہے کہ تا مربوطہ میں براہ راست لگ جائے گی، تا مربوطہ میں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، اور حمزہ کی بات ابھی نہیں کرتے. حمزہ کی بات جب حمزہ اصل میں عربی کا ایک ایسا لیٹر ہے جس کے کچھ اپنے خاص احکامات بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو اس وقت بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. سر یہ لفظ تا مربوطہ تو یہ آخر میں تے ہے یا توئی ہے؟ میں لکھ دیتا ہوں اس کا نام بھی، یہ ہے تا ان مربوطتن. تا ان مربوطتن، اس کو تا مربوطہ عربی میں کہتے ہیں، تا مربوطہ. ٹھیک سر. تو تمام حروف کے ساتھ الف لگے گا سوائے تا مربوطہ کے کہ وہ اس کے اوپر ڈائریکٹ لگ جائے گا. بہت سمپل سا اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس کا اسائنمنٹ آیا ہے. محمد احسن جاوید، لیس الزر حارن. زر زے سے ہوتا ہے، زال سے نہیں ہوتا. صحیح زر کو آپ یہ کریکٹ کر دیجیے گا. اس کو بنانے میں. جی سر. جی میں زے کر دیتا ہوں اس کو فی الحال، آپ بھی کر لیجیے گا. لیس الکرسی طویلا، لیست النافذۃ مفتوحا. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ دیکھیں کیا کر دیا آپ نے. لیست النافذۃ مفتوحۃ. سوری، اس کو میں کریکٹ کر دوں. دیکھیں یہ یہ فائدہ ہوتا آخر ہے. کے تینوں جو ہے نا غلط ہو گئے سر، یہ میں کریکٹ کر رہا ہوں. ہاں کر دیں. ٹھیک ہے زرن سر سوئچ. جی سوئچ. لیست النظارۃ مکسورۃ اور لیست الدولاب کبیرا، اور اس کے الف بھی لگے گا. ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے نا. دیکھیں فائدہ ہوا نا اسائنمنٹ دینے کا. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے فزیکلی ماشاءاللہ کلاس لے رہے ہیں. بالکل. وہ یہ گیپ لگتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. بالکل. آپ لوگوں کو بتائیں اس کلاس کے بارے میں، تاکہ ان کو بھی اچھا لگے، ان کو آئیں. وہ اگر آپ کا کوئی گیسٹ کبھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. وہ آپ کسی گیسٹ کو لانا چاہیں اپنے ساتھ تو لا سکتے ہیں کبھی. جی میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا، ایک کا تو کافی تھا آنے کا لیکن اس کے کچھ ایگزام آ گئے، اس وجہ سے وہ نہیں آیا، لیکن جو بھی انشاءاللہ آئے گا ضرور جوائن کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ یہاں پر ہمارے ساتھ کون ہے؟ یہ انس محمد. رائٹنگ کی کچھ غلطیاں ہیں آپ کے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر، وہ میری رائٹنگ اصل میں اردو کی اور عربی کی بہت خراب رائٹنگ ہے میری.
نہیں رائٹنگ آپ کی ٹھیک ہے، لیٹر املا کی غلطی ہے، ڈکٹیشن کی غلطی ہے، رائٹنگ تو آپ کی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. لیست کیونکہ آپ نے لیٹرز اچھے بنائے ہیں. لیست الاریکتو، اریکتو میں الف بھی آتا ہے، تو یہ ڈکٹیشن کی غلطی ہے، یہ ہینڈ رائٹنگ کی غلطی نہیں ہے. اچھا جی سر. ہینڈ رائٹنگ آپ کی اچھی ہے ماشاء اللہ. مریحت یہ ٹھیک ہو گیا. اب لیس القمیص فضفاضا، ابھی ہم نے کہا تھا کہ تمام لیٹر کے ساتھ جب آپ ڈبل فتح لگائیں گے تو الف بھی لگائیں گے تو وہ اس کا طریقہ ہی ہو جائے گا. مریحتن کمفرٹیبل. مریحہ کمفرٹیبل، صحیح. نام. تو انس یہ تو 2 جملے ہیں، اور کہاں ہیں بھائی؟ آپ نے اتنے سارے بنائے تھے، بہترین آئیڈیا تھے آپ کے. سر وہ بہت اس میں جو ہے نا کریکشن کری ہے میں نے کاٹ کی وجہ سے. چلے ٹھیک ہے، تو وہ آپ بعد میں ضرور بھیج دیجیے گا. آپ کے تمام سب لوگوں کے جملے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور آپ کے ایک دوسرے کے لیے بھی ہوتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم نے بہت نئی چیز سیکھی ہے الحمدللہ، اور آپ نے دیکھا کہ آپ بالکل ایک نیا ویژن ملا آپ کو عربی زبان کے سینٹنسز کا. اب وہ تمام جملے جو ہم نے بنائے تھے جملہ اسمیہ میں، تو وہ ان کو آپ ظاہر نفی کر سکتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر جملہ اسمیہ آپ کا مبتدا اور خبر سے مل کے بنا ہوا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہوتا ہی ہے، تو پھر خبر کے پارٹ کو آپ کو منسوب کرنا ہوگا. اب یہ خبر کا وہ پارٹ منسوب ہوتا ہے اصل میں جو کہ 1 ورڈ سے خبر ہوتی ہے اس کی. اب مثال کے طور پہ ایک جملہ تھا، میں یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو ابھی کلیئر ہو جائے یہ کانسیپٹ. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے شروع میں ایک جملہ مجھے کہا تھا کہ ہاذا کتابی، ہاذا کتابی. اب دیکھیے جو خبر ہے اس کی یہاں پر یہ 1 ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ کمپوزیشن میں ہے نا، تو پھر اس ٹائپ کی خبر پہ لیسا یا لیست کا اثر نہیں ہوتا. اس میں آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں لیسا ہاذا کتابی، لیسا ہاذا کتابی، یہ ڈائریکٹ ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کو آپ منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ یا لگنے کی وجہ سے یہ ورڈ جو ہے منسوب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کا اس طرح ہو ہاذا کتابک، ہاذا کتابک، اب اس میں آپ لیسا انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ لیسا اس میں جو خبر ہے وہ یہ ورڈ ہے کتاب خبر. تو ظاہر ہے کہ آپ یہاں پر یعنی کتاب جو دمہ کے ساتھ ہے آپ اس کو فتح کر سکتے ہیں آرام سے، یہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں یہ یا جو ہے نا یا یہاں پہ فتح ہونے نہیں دے گی، کیونکہ یا کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، تو یہاں پہ کتابی کہنا ہی پڑے گا آپ کو. لیکن یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لیس ہاذا کتابک کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ کو اپنے دیکھنا پڑے گا کہ آپ خبر کے پارٹ کو سے منسوب کرنا ہے تو آپ صرف اسی کو کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ آپ سمجھیں کہ کاف کو مجھے منسوب کرنا ہے. جیسے اگر ہاذا کتابکی ہے، اگر ہاذا کتابکی اگر اس کی جگہ کتابکی ہوتا تو اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسی صورت میں بھی آپ کا صرف جو خبر کا پارٹ ہے وہ منسوب ہوتا کتابک کی. کی کا جو کسرہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا، کیونکہ یہ تو ایک الگ ورڈ ہے نا، یہ ضمیر ہے، اور ضمائر کے جو آخری حرکات ہوتی ہیں وہ فکس ہوتی ہیں، وہ کسی وجہ سے چینج نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ہمیں خبر کو منسوب کرنا ہے نہ کہ مضاف الیہ کو. یہاں تک ہم کلیئر ہیں انشاءاللہ؟ جی نام صحیح ماشاء اللہ. نام کلیئر کی کیا ہوگی عربی کس کی؟ واضح کہ ہمیں کلیئر ہے، ہاں واضح واضح. واضح. نعم هذا واضح یا استاذ. نعم. اچھا سر، ابھی اس میں ظاہر کی کچھ ایگزامپلس دیکھی تھی پہلے، اس میں کسی کے ساتھ اگر لیسا لگے گا
اس میں بھی یہی رول اپلائی ہوگا جو ابھی ہم اس میں اضافی میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں ہاں بالکل ضمیر میں. بالکل 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 بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی عمدہ کوشچن کیا آپ نے. بالکل میں بالکل کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ بھائی. یہ محمد حسن نے بہت اچھا کوشچن کیا. مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس سینٹنس ہوتا ہاذا کتاب خالدین، بالکل اضافہ اسم ظاہر کی طرف ہے، اور اگر اس سے ہم پہلے لیسا استعمال کرتے تو یقیناً اس کا اثر بھی صرف خبر پہ ہی ہوتا. ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ طے ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی ہم اس سے کبھی نہیں ہٹیں گے. خبر کو منسوب کرنا ہے اس کو تو کتابہ خالد، لیس ھذا کتاب خالدین. بعض لوگ بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ سر ابھی تو ہم یعنی بیسیکلی دمہ پہ تھے، ابھی دمہ فتح میں بھی چینج ہو رہا ہے تو کبھی کبھی کسر میں بھی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ دیکھیے آپ ایک چیز اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس کو بڑے یعنی بہت ہی پولائٹ وے میں بھی اور پلیزنٹ وے میں بھی انشاءاللہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. دیکھیے قرآن کریم کی لینگویج جو ہے نا، یہ عربی زبان ہے نا، یہ قرآن کریم کی زبان ہے نا، اور قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پروٹیکٹڈ ہے. آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ تو بہت سنا ہوگا کہ قرآن میں ایک لفظ کی بھی ہیر پھیر نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ اسی لیے نہیں کی جا سکتی. آپ ایک دمہ کو فتح میں چینج کریں گے، آپ کو ریزن دینا پڑے گا کہ فتح میں کیوں چینج کیا ہے. کسرہ میں چینج کر دیا تو کسرہ کا ریزن دینا پڑے گا کسرہ میں کیوں چینج کیا ہے. اور وہ ریزن، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ جملے میں کافی اسٹرکچر میں چینجز آئیں گی، تب جا کے وہ چینج ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. تو یہ تو بڑی جلدی پکڑا جائے گا کہ بھئی یہ جملہ جو ہے نا اس میں آلٹر ہوا ہے. یعنی ایک زیر زبر پیش جو ہے نا آپ نہیں چینج کر سکتے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگی. تو یہ قرآن کریم کی ہاں جی کچھ جی کہہ جی رہے میں نے کہا وہ ابھی ہم جب آگے پڑھیں گے تو وہ تو جس طرح جو فعل ہے وہ تو اگر ہم اوپر نیچے کر دیتے ہیں زبر زیر کو تو وہ تو بالکل میننگ ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بالکل ہر ورڈ کا یہی حال ہے. عربی زبان کے تمام ورڈ کا یہی حال ہے. میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے شروع کلاس میں آپ کو ایک مثال دی تھی. ایک ورڈ جو ہے جی جی عالم وہ رے جیم اور لام سے مل کے بنا ہوا ہے. را جیم لام، یہ دو ورڈ ہیں جو را جیم لام سے مل کے بنے ہوئے ہیں. اب ان کی حرکات ذرا سی بھی آگے پیچھے کر دیں گے تو ورڈ بدل جائے گا. ایک ہے رجولون، رجولون، ایک ہے رجلون. رجولون اور رجلون میں فرق آ گیا. رجولون کا مطلب جی ہوتا ہے مین، بالکل اور رجلون کا مطلب ہے لیگ. بالکل. تو بالکل حرکات کو آپ بالکل نہیں یعنی چھیڑ سکتے. یعنی ورڈ کی حرکات ہوں یا گرامیٹیکل پوزیشن کی حرکات ہوں، وہ تمام اپنی جگہ پر بالکل فکس ہوتی ہیں اور وہ رولز کے مطابق ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ دنیا کی ایک عظیم ترین زبان سیکھ رہے ہیں، وہ ایک ایسی زبان ہے جس میں قرآن کریم پروٹیکٹ کیا گیا ہے، تو اب آپ اس کو پلیزنٹلی اڈاپٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے کہیں پہ اگر فتح ہو رہا ہے یا کہیں پہ اگر کسرہ ہو رہا ہے تو پھر جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اس کو یعنی سمجھا بھی جائے اور اس کو اپلائی بھی کیا جائے. ایسا ہی ہے انشاءاللہ. بالکل نام استاد ایسا ہی ہے. اور میرا خیال سے جب ہم انشاءاللہ استاد سیکھ رہے ہیں تو ابھی تو ہم لوگ بھی یہ غلطیاں کر دیتے ہیں جی کہ لیکن جو لوگ بھی قرآن میں تحریف کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو نہیں فہم رکھتے اس چیز کا، جو لوگ نہیں سیکھ رہے تو وہ اس دھوکے میں آ سکتے ہیں. بالکل وہ دھوکے میں آ سکتے ہیں. تو اسی لیے عربی زبان سیکھنا ہر مسلم کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہاں قرآن کے ترجمے موجود ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے. تو وہ دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طرف اشارہ کیا کہ ایون قرآن کے ٹیکسٹ میں ہی انہوں نے حرکتیں کی ہیں اپنی. تو ایک مسلم کو تو اتنا کانشیس تو ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی اور سوال جو آپ کرنا چاہیں آپ؟
بہت اچھا آج کی کلاس، مجھے تو لگا کہ آپ نے ایک اچھی چیز سیکھی ہے. آپ کے اپنی کیا رائے ہے آج کی کلاس کے بارے میں؟ نہیں ماشاء گڈ اللہ کلاس. بہت جی پریکٹس کی الحمدللہ، کانسیپٹ بھی جو ہے وہ پریکٹس سے اور زیادہ کلیئر ہوا جی الحمدللہ. بالکل، آپ کے آئیڈیاز بھی بہت اچھے تھے سب کے، اور اس کو جی آپ سر، رائٹنگ میں کے اپنا ساتھ فیڈ بیک تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا استاد محترم. جی جی میرا پرسنل جو ایکسپیرینس جا رہا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل قرآن پڑھتے ہیں یا جہاں پہ بھی کوئی پہلے تو جو ہے وہ گرامیٹیکل لحاظ سے نہیں پتا تھا، جی جی لیکن اب جہاں پہ بھی کوئی گرامیٹیکل ہمیں جو ہم چیز پڑھ چکے ہیں نا، جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک واقعی میں دل سے نا خوشی نکلتی ہے، الحمدللہ، ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ، الحمدللہ. بالکل یہ چیزیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے آپ کی، یعنی اور جیسے جیسے آپ ایکسپلور کریں گے نئی نئی چیزیں لینگویج میں، ویسے ویسے آپ کی انشاءاللہ تعالی حیرت بھی بڑھتی جائے گی اور شوق بھی بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی، تعالی. اور کوئی بالکل سوال سر، ہو تو اور یہ بتائیے. مفردات سے بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے، جو ووکیبلری ہے جی ووکیبلری کافی تو اچھی بھائی یہ تو لینگویج سیکھنے والے کے لیے ایسا ہے جیسے کہ اس کی جیب میں کرنسی ہے. بغیر کرنسی کے جس طرح آپ خریداری نہیں وہ کر آپ سکتے، اسی طرح بالکل سر. بغیر جی ووکیبلری کے تو آپ بول ہی نہیں سکتے، چاہے سر جتنے ابھی بھی اچھے وہ آپ قواعد نے ایک سیکھ چار لیں. بک بھی شیئر کی تھی نا جی مفردات کے لیے، وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جی الحمدللہ، عربک وکیبلری والی. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. واجب منزلی بتا دیجیے گا استاد محترم. واجب منزلی اگر آپ اسی پیٹرن کے ہوم ورک. سینٹنس بنا کے لے آئیں تو کیا بات ہے، تاکہ کل کی کلاس جو ہے وہ اس سے آگے شروع ہو. واجب منزلی جی کے لیے یہ انشاءاللہ. بہترین اسائنمنٹ ہے کہ جتنے بھی آپ نے جملہ اسمیہ کی ڈفرینٹ فارم سیکھی ہیں ان سب پہ نگیشن ٹرائی کر کے آئیے. ٹھیک ہے، اچھا استاد، ایک اور آپ سے پرمیشن لینی تھی جی ضرور. کہ ہم جو نیو وکیبلری کے ورڈز وہ ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں جملے. بالکل، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو بہت ہی اعلیٰ بات کی آپ نے. وکیبلری تو بالکل مستقل بڑھنی چاہیے، بلکہ آپ کا ایک ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ تقریباً 3 نئے ورڈ جو ہے نا ضرور سیکھیں. 3 نئے ورڈ کا جی اضافہ کریں اپنی وکیبلری میں کم از کم، کم از کم، اور ان کو باقاعدہ لکھیں. آپ ان کی باقاعدہ یعنی اپنے ایک نوٹ بک میں باقاعدہ ان کو درج کریں. روزانہ 3 نئے ورڈ، جس نے بھی اس فارمولے پہ عمل کیا آپ یقین جانیے اس کو ایسا لگے گا جیسے وہ عربوں کی طرح نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ بات بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شکرا لکم بارک جزاک اللہ انشاءاللہ، خیر جزاکم استاد. اللہ خیر. مع السلامہ. انشاءاللہ. ایاکم. مع السلام. السلام علیکم.